اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عجیب و غریب تعلق تھا، بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا نام، دنیا ان کو عظمت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ کیا پیاری زندگی گزاری، کیا بہترین زندگی گزاری، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری، خود اللہ سے جڑنا اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حضرت کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا کہ یہ چہرہ تو جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جہاں سے گزرتے وہاں لوگ کلمہ پڑھتے، جو ان کو دیکھتا اس کو حق بات سمجھ میں آ جاتی، حق راستہ سمجھ میں آ جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت خوش تھے، ماں نے پوچھا کہ بیٹا فرید الدین بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ تو ساری داستان سنائی کہ امی کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑا کام لے رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، جہاں سے گزرتا ہوں وہاں والے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک انگریزی جج نے میرا وارنٹ جاری کیا تھا، تو چنانچہ مجھے جتنے لوگ لینے کے لیے آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ جج کو پتا چلا تو وہ کرسی چھوڑ کے ہی چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ان کی اماں نے بڑی عجیب بات کہی، میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا فرید الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، بیٹا فرید الدین، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے وضو کرتی تھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی۔ یہ تو پہلی بات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی امی نے بھی یہی بات کی تھی کہ بیٹا معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے برکات ہیں کہ بچپن کی تربیت، ماں کا اہتمام، ماں کا وضو کے ساتھ دودھ پلانا، اپنی طلب بتانا، اللہ سے دعا کرنا، اس کی وجہ سے خواجہ صاحب بنے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بنے۔ یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی دعا ہے، یہ ماں کا وضو کا اہتمام ہے، یہ ماں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔
ماں کو پتا تھا کہ اگر میں وضو کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے بچے کے لیے دعا کرتے کرتے اگر میں اس کو دودھ پلاؤں گی نا تو کل کو اٹھ کے بڑا اللہ والا بنے گا اور اللہ اس سے پوری دنیا میں کام لے گا اور میری قبر میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، بیٹا کام کرتا چلا جائے گا اور اللہ مجھے ثواب دیتا چلا جائے گا۔ کچھ مائیں بڑی سمجھدار ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہو نا اسی وقت سے اس کی تربیت کرتی ہے، اسی وقت سے اس کو اللہ کا نام سکھاتی ہے، اسی وقت سے اس کو اللہ ہی سے ڈراتی ہے، بھوت سے نہیں، جنات سے نہیں، اندھیرے سے نہیں، شیطان سے نہیں، استادوں سے نہیں، اللہ سے ڈراتی ہے، اللہ سے محبت کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اور کبھی سلانا ہو نا تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا جلدی سو جا، دیکھ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سو جائیے جلدی۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت بھی سکھائی اور اللہ کا ڈر بھی سکھایا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑنا، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کبھی نہیں چھوڑنا، دوسرا اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر چھوڑ کے کہاں جائیں گے اور اللہ سے ڈرے بغیر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے ہمارے پاس اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ یہ دو پر ہے جس سے انسان اڑان اڑتا ہے، جیسے پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، ہوائی جہاز دو پاک کی برکت سے اڑتا ہے، اور انسان جو اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے نا وہ ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف۔ اللہ کی محبت اتنی ہو، اللہ سے محبت اتنی ہو کہ وہ ہمیں نیک اعمال پہ کھڑا کر دے۔ اللہ کی محبت جیسے کار میں ایکسلیٹر، بائک میں ایکسلیٹر 20 پہ چل رہی ہے، 40 پہ کار چل رہی ہے، 60 پہ چل رہی ہے، 80 پہ چل رہی ہے، 100 پہ چل رہی ہے، 120 پہ چل رہی ہے، 140 پہ چل رہی ہے، یوں فرمایا کہ ہمارا بھی نیکی کا ایکسلیٹر بڑھتا ہی چلا جاوے۔ جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوگا۔ اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر انسان اس کو ناراض تو نہیں کرتا نا، تو جب محبت اللہ سے ہوگی پھر انسان گناہ نہیں کرے گا، گناہ کے موقع آئیں گے پھر بھی نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے میں جس اللہ سے محبت کر رہا ہوں نا وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے پھر بندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یوں فرمایا کہ اللہ کی محبت اتنی ہو کہ وہ نیک اعمال پر کھڑا کر دے، اور اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ وہ گناہوں سے بچا لے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا فرید الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنے اونچے مقام سے نوازا۔ دوسری بات، بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں ہے، بیٹا فرید الدین جب سے تو میرے پیٹ میں ہے نا اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ دیکھو ماں کتنا اہتمام کر رہی ہے، اس کو پتا ہے ماں کو کہ میں جتنا گناہوں سے بچوں گی، میں جتنی دعا کروں گی، میں جتنی اچھی تربیت کروں گی، کل کو اٹھ کے اللہ میرے بچے سے کام لے گا، میرا اللہ میرے بچوں کو عزت دے گا، راحت دے گا، ترقی دے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ کہتی ہے کہ بیٹا فرید الدین جب سے تو میرے پیٹ میں ہے نا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور آج تو ذرا موقع ملے تو انسان جھوٹ بول دیتا ہے، آج تو تھوڑا سا موقع ملے تو غیبت ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وقت فارغ ہو تو سیریل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بد نظری ہو جاتی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ ہے نا یہ میٹھی کھجلی کے معنی نے۔ ابھی انسان کو میٹھی کھجلی آ رہی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو کھجالے نہیں، اگر کھجال دے گا نا تو خون نکل آئے گا، پھر جلن ہوگی، تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، بہت جلن ہوگی۔ ویسے کھجلی تو میٹھی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھجال لیں گے تو بہت اچھا لگے گا، راحت ملے گی، راحت نہیں ملے گی، خون نکلے گا، جلن ہوگی، تکلیف ہوگی، درد ہوگا، بعد میں افسوس ہوگا کہ مجھے نہیں کھجالنا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح گناہ دیکھنے میں میٹھا ہے، وہ سوچتا ہے کر لوں گا نا تو راحت ملے گی، سکون ملے گا، سکون نہیں ملے گا، اللہ کی نظر سے گرو گے اور بے چین ہو جاؤ گے۔ یہ ایک کرنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، بارے تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔
جب اپنی طلب بتائیں گے، جب اللہ سے دعائیں کریں گے، جب صدقہ اور خیرات کریں گے. اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اللہ گناہ سے بچا لیجیے. یہ 20 روپے صدقہ دے رہا ہوں، مجھے گناہ سے بچا لیجیے. اللہ یہ 50 روپے صدقہ دے رہا ہوں، مجھے گناہ سے بچا لیجیے. اپنی طلب تو بتائیں اللہ کو. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے نا گناہوں سے بچا لینا. ہمیں گناہوں سے بچنے والے ہی تو اللہ والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہی تو تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں وہ اللہ والے ہیں. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کو گناہ کہتے ہیں. وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ چیز جس سے پیدا کرنے والا رب ناراض ہو جائے، وہ چیز جس سے اللہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے وہ اللہ ناراض ہو جائے. ہمارا ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کار میں آپ نے نہیں دیکھا اے سی بھی چالو ہوتا ہے اور ہیٹر بھی چالو ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو ہیٹر چالو کر دیتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، تکلیفوں میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، اور وہ تکلیف اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے جب اللہ ناراض ہوتے تو. اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں نا تو انسان کو چین سکون عطا فرما دیتے، اطمینان عطا فرما دیتے، اطمینان قلب عطا فرما دیتے. وہ بہاروں میں آ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور، دل میں سرور، بیوی بچے اس کے فرما بردار، گھر والے اس کے فرما بردار. ہاں، جو اللہ کا فرما بردار سب اس کے فرما بردار، اور جو اللہ کا نافرمان سب اس کے نافرمان. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی. آج انسان کہتا ہے کوئی میری سنتا نہیں، کوئی میری بات مانتا نہیں، کوئی میری بات کی طرف توجہ دیتا نہیں، بیوی بچے میری بات مانتے نہیں، گھر والے میری بات مانتے نہیں. ہاں جناب، آپ اللہ کی نہیں مانتے، آپ کے گھر والے آپ کی نہیں مانتے، ورنہ جو اللہ کی مانتا ہے ساری دنیا اس کی مانتی ہے. جو اللہ کی سنتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، ہمیں آخرت کے لیے بنایا. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا بنائی تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے. اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں پیسوں کے لیے، چیزوں کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، ہائے دنیا کرنے کے لیے، کار کے لیے، بہاروں کے لیے، نئے نئے موبائل کے لیے، کرکٹ کے لیے، نیوز کے لیے، اور دنیا سے دل لگانے کے لیے. اور دنیا میں اس طرح دل لگانا جیسے مرنا ہی نہ ہو، اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، اللہ سے ملاقات ہی نہ ہونے والی ہو، قبر کی پہلی رات آنے ہی والی نہ ہو. اس طرح آخرت کو بھول کر کے، اللہ کو بھول کر کے، اللہ کے نبی کو بھول کر کے، سنتوں کو بھول کر کے، موت کو بھول کر کے ایسے دنیا میں لگ جانا، دنیا بنانے میں، دنیا بٹورنے میں، دنیا سمانے میں، دنیا بسانے میں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے بزنس، ہائے کاروبار، نیوز، کرکٹ، اور ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اور گانے سننا، اور شادی میں فضول خرچی کرنا، اور گھومنے جائیں تو نمازوں کو چھوڑنا اور پردے کا اتر جانا، اور اللہ کو ناراض کرنا، اور ذرا موقع ملے تو غیبت کرنا، اور اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارنا، اور کاروبار پہ جھوٹ اور دھوکہ اور تانا. جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اس کی زندگی ایک دم فضول ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اصل چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. ایک شخص کہیں کہ میں آپ کے لیے، ایک کیک کی شاپ اوپن ہوئی تھی، بہت اچھے کیک تھے، تو میں آپ کے لیے 10 پیس لے کر آ گیا. یہ چاکلیٹ کیک ہے، یہ پائن ایپل ہے، یہ اسٹرابیری ہے، اور بہت اچھے، منہ میں رکھتے ہی پگھل جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے لیے لایا ہوں، اور ابھی تازے تازے بنے ہیں، آپ کھا لیجئے. ابھی کھانا شروع ہی کر رہے تھے. اس نے کہا ماشاءاللہ کیک تو بہت بہتر ہے اور بہت شاندار ہے اور بہت مزیدار ہے اور بہت لذیذ ہے اور بہت سافٹ ہے. شاید دنیا میں اس قسم کے کیک ملنا مشکل ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ 10 میں سے ایک کیک میں صرف زہر ہے، 9 میں تو ہے ہی نہیں. آپ بالکل کھا لیجئے، اطمینان سے کھا لیجئے، مزے سے کھا لیجئے، کوئی بھی ایک کیک چھوڑ دیجئے. آپ غور کیجئے کس میں زہر ہوگا، وہ ایک چھوڑ دیجئے، باقی 9 تو اطمینان سے کھا لیجئے. ایسا کیک تو آپ کو کہاں ملے گا، ایسا بہترین کیک آپ کو کہاں ملے گا.
آپ بتاؤ کیا ہم میں سے کوئی وہ کیک کھائے گا؟ ارے مجھے نہیں کھانا، آپ ہی لے جاؤ کیک، آپ کو مبارک ہو. ارے بہت اچھے، ارے بہت اچھا، آپ کو مبارک ہو. ارے بہت سافٹ ہے، بہت مزیدار ہے، بہت لذیذ ہے، منہ میں رکھتے ہی پگھل جاتے. ایسا کیک تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، شاید اس کے بعد ایسا کیک آپ جنت میں کھاؤ گے. بھائی دنیا میں مجھے کھانا ہی نہیں ہے، کیا پتا وہ زہر والا ہو اور وہ میں مر جاؤں تو میں. تو اس سے پتا چلا کہ 10 میں سے ایک کیک میں زہر ہو، وہ بھی پتا نہیں ہے، لیکن انسان کیک کو ہاتھ نہیں لگاتا. مر جاؤں گا تو. ہر گناہ زہر سے بھرا ہوا ہے، ہر گناہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے، اور انسان بنداس ہاتھ لگا دیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا. توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور مر گئے تو، اس گناہ پہ اللہ کو جلال آ گیا تو، وہ گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا تو، اس گناہ کی وجہ سے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا تو، اس گناہ کی وجہ سے ہدایت چھین گئی تو، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر گئے تو. ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. جو بھی انسان سوچتا ہے نا ابھی گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یاد رکھنا وہ بار بار گناہ کرے گا. ابھی پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ہی ہمت کر کے چھوڑ دے گناہ، کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہوں، اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، اللہ کی نعمتوں میں ہوں، بہاروں میں ہوں، اس کو ناراض کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. اور ایک عجیب نکتے کی بات بتاؤں، تربیت کی بات چلی ہے. جب عورت پیٹ سے ہو، ایام حمل ہو، تو جو عورت حمل کے دوران درود شریف زیادہ پڑھتی ہے اس کا بچہ عاشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور جو عورت قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتی ہے اس کا بچہ عاشق قرآن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب پیٹ سے ہو، جب حمل سے ہو، تو اس وقت درود شریف بھی زیادہ پڑھا جائے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی زیادہ کی جائے. ہمارے یہاں ایک مستورات جب وہ حمل سے تھی تو اس نے 9 مہینے میں 49 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھا، 49 مرتبہ قرآن شریف پڑھا. آپ بتاؤ پھر اولاد کیسی پیدا ہوگی، کیسی نیک صالح متقی پرہیزگار. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. نہ، ماں کا پیٹ پہلا مدرسہ ہے، گود تو دوسرا مدرسہ ہے. جب بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کیا کر رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے. اللہ ہونے والے بچے کو ولی بنا دینا، اگر لڑکی ہو تو ولیہ بنا دینا، لڑکا ہو تو حسن بصری جیسا بنا دینا، لڑکی ہو تو رابعہ بصریہ جیسی بنا دینا. اللہ یہ بچہ ہوگا اس کو میں حافظ عالم قاری مفتی بناؤں گی، اللہ میں اس کو دین کا دائی بناؤں گی، میں آپ کا ولی بناؤں گی. میری دلی چاہت ہے یہ بچہ بڑا ہو کہ اللہ کا ولی بنے، پوری دنیا میں آپ کا اور آپ کے نبی کا نام روشن کرے، سب کو اللہ آپ سے جوڑے، میرا بچہ خود بھی آپ سے جڑے اور یہ سب کو آپ سے جوڑے. اللہ اس کو ولی بنا دینا، اس سے دنیا میں کام لے لینا. اللہ اس بچے کی وجہ سے میری آخرت بنا دینا، اس کے نصیبے بلند کر دینا، اس کی دنیا آخرت دونوں بہتر کر دینا، اس کو عزت و بھری لائف دے دینا. ایسی دعائیں کرنے والی مائیں کہاں ہے؟ اگر اس قسم کی دعا کی جائے گی نا تو یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کا فرما بردار بنے گا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کرے گا، اور اس بچے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بھی بڑی آخرت بنے گی. اس کی دنیا بھی سورے گی اور اس کی آخرت بھی سورے گی. ایک ماں کے جو خواب ہوتے ہیں نا اپنے بچے سے، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ سارے خواب پورے کر دے گا. اسی لیے جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہی تو کہہ رہی ہے کہ بیٹا فرید الدین جب تو میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت سے لے کے آج تک، وہ تو پھر بڑے ہو گئے تھے، اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی مائیں تھی، ان کو کتنا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ اگر میں اس طرح تربیت کروں گی تو اللہ تعالیٰ میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تیرا اللہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. بہت سی مائیں وہ تربیت کے نام پہ بچوں کو کھیلنے ہی نہیں دیتی. یہ بھی غلط بات ہے. بچوں کو کھیلنے دیا جائے، ان کے کھیلنے کا وقت دیا جائے. بیچارے اسکول ٹیوشن مدرسے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، ہوم ورک میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں. اسکول کا ہوم ورک الگ، ٹیوشن کا الگ، مدرسے کا الگ. بیچارہ آلریڈی ویسے ہی 9-10 گھنٹے اسکول جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، اور گھر میں جو فری وقت ہے اس میں بھی ہوم ورک کر رہا ہے، اور اس کے پاس کھیلنے کا وقت ہی نہیں ہے. اس سے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ فتور آ جاتا ہے، اور وہ کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ذہن کھلتا نہیں. ہم لوگ مدرسے میں جن دنوں عالم بن رہے تھے اس وقت ہمیں تاکید تھی
کہ عصر سے مغرب آپ کھیلیں، گھومیں، تفریح کریں، آرام کریں، عصر سے مغرب پڑھائی نہ کریں آپ، تاکہ آپ کا ذرا مائنڈ کھلے. اللہ اکبر. مدرسے والے اس کا اتنا اہتمام کرتے کہ عصر کے بعد کوئی پڑھائی نہیں. اور یہاں مائیں چھوٹے چھوٹے بیچارے معصوم بچے ہیں، کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو ان پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، ABCD ان پہ کہاں سے فرض ہوگی؟ ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے. اسکول سے جو ہوم ورک دیا جائے وہ ٹیوشن والے وہ ہوم ورک کرائے. اس لیے ٹیوشن ہے کہ اسکول میں صبح میں کیا پڑھایا اس کا ریویژن ہو، اور اسکول کا ہوم ورک اس کو ٹیوشن میں اچھی طرح کیا جائے، اور گھر میں بچے کے لیے کوئی ہوم ورک نہ ہو. اصل میں یہ ترتیب ہے اس کی. لیکن آج تو اسکول الگ اسکول بنی ہوئی ہے اور ٹیوشن الگ ٹیوشن اسکول بنی ہوئی ہے. اسکول والے الگ ہوم ورک دے رہے ہیں، ٹیوشن والے الگ ہوم ورک دے رہے ہیں. اسکول والوں کی الگ دنیا ہے، ٹیوشن والوں کی الگ دنیا ہے، اور بچہ پسا رہا ہے. اور جو ماں باپ بنداس ہیں ان کے بچے تو زیادہ محنت کرتے نہیں، لیکن جو ماں باپ ایک دم سخت ہیں پھر وہ بچوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. بیچارہ بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، افسوس کرتا ہے، اس کے ہاتھ دکھ جاتے ہیں لکھ لکھ کے، لیکن ماں کو بھی رحم نہیں آتا، ابو کو بھی رحم نہیں آتا. اپنے بچوں پہ ظلم تو نہ کرو. ہم لوگ جب عالم کلاس میں تھے، عالم کلاس کی پڑھائی کتنی اہم پڑھائی ہے. تو جو صبح 6 گھنٹے میں پڑھائی ہوتی تھی، صبح دوپہر مغرب کے بعد اس کا ریویژن ہوتا تھا. یہ مغرب کے بعد جو ریویژن ہے، تکرار ہے، یہ ٹیوشن ہے. الحمدللہ میرے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، میں نے وہاں جا کے ایک بڑے سر کے ساتھ میٹنگ کی، ان کو یہ ساری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے. مجھے کہا کہ مولانا میں خود سوچ رہا ہوں کہ میرا بچہ اتنا پیچھے کیوں جا رہا ہے، وہ ذہنی دباؤ میں کیوں ہے، اس کے اوپر اتنا ٹارچر اور اوور لوڈ کیوں ہو رہا ہے. مجھے کہنے لگے مولانا میں بھی ٹیوشن دیتا ہوں، کبھی تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. پیرنٹس میٹنگ ہو نا، اس میں یہ بات رکھنی چاہیے. اب بچے کے پاس کھیلنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس کا ذہن کیسے کھلے گا، اس کا مائنڈ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا کھیلے گا، تھوڑا مستی مذاق کرے گا، تھوڑا گرے گا، پڑھے گا تو مضبوط بنے گا. ابھی بڑا ہو جائے گا 10-12 سال کا تو موت تک بزی ہو جائے گا بیچارہ. یہ پڑھائی وہ پڑھائی، پھر بڑا ہو گیا، پھر بزنس، پھر کاروبار، پھر شادی، پھر بچے، پھر ان کے بچے، یہاں تک کہ موت. بیچارہ موت تک بزی ہو جائے گا. ایک چھوٹا تھا، اس کی کھیلنے کی عمر تھی، اس کو بیچارے کو نہ کھیلنے دیا نہ کچھ پڑھنے دیا. اللہ کرے کہ ماں باپ ظالم نہ بنے. اسکول والے تو کہیں گے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ اچھا پڑھائیے، آپ بہترین پڑھائیے، لیکن ذرا سمجھداری کے ساتھ. بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے لیے دعا، ان کا ساتھ، ان کی پڑھائی بھی اچھی ہو، ان کا ٹیوشن بھی اچھا ہو، ان کے مدرسے کی پڑھائی بھی اچھی ہو، اور ان کے لیے کھیلنے کے لیے بھی وقت ہو، اطمینان سے ان کی نیند بھی ہو، وقت پہ ان کو ناشتہ دیا جائے، وقت پہ ان کو کھانا دیا جائے، اچھی غذا ان کو کھلائی جائے، ان کی بہترین تربیت کی جائے، ان کے سر میں کبھی کبھار تیل ڈالا جائے. کتنی مائیں تو ایسی ہے، مہینہ مہینہ گزر جاتا بچوں کے سر میں تیل ہی نہیں جاتا. حالانکہ سب سے زیادہ محنت تو بچہ کرتا ہے. اس کے ابو بھی دکان پہ اتنی محنت نہیں کرتے جتنا بچہ بیچارہ اسکول جا کے محنت کرتا ہے. وہ قابل رحم ہے، ان پر رحم آتا ہے. اور کبھی دیکھو تو اسکول والے مار رہے، کبھی دیکھو تو ٹیوشن والے مار رہے، کبھی دیکھو تو مکتب والے مار رہے. کیا مارنے کی اجازت ہے؟ مار اچھی چیز ہے، سختی اچھی چیز ہے. اگر ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو کوئی مارے تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو کوئی مارے تو کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ ماں باپ بھی کہہ رہے مار تو کھانی پڑے گی. تھوڑا سا صفت سے سمجھائیں کہ انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، پناما میں بہت اچھی پڑھائی ہے، مار کا نام و نشان نہیں ہے. سب سے بہترین پڑھائی کہاں ہے؟ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کہاں بھیجتے؟ پڑھانے کے لیے UK بھیجتے، US بھیجتے، USA بھیجتے. مار کا نام و نشان نہیں. گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ مار نہیں سکتے. اخلاق سے پڑھاؤ، محبت سے پڑھاؤ. معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، بیچارہ دبا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اسکول میں، ٹیوشن میں، مدرسے میں محبت کے ساتھ ایسا ماحول بناوے کہ بچوں کو محبت کے ساتھ پڑھایا جائے، مار کے ساتھ نہ پڑھائے، سختی کے ساتھ نہ پڑھائے.
اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بھی تو مارا تھا۔ بھائی استاد کی زندگی نمونہ نہیں ہے، استاد ویمل کھاتے ہو تو ہم نہیں کھائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کیا ہمارے نبی نے کبھی کسی صحابی کو مارا تھا؟ آپ کتنے نرم تھے پیارے نبی۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اسی لیے اللہ نے زبان اور دل میں ہڈی نہیں بنائی، کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ مولانا سختی تو کرنی پڑے گی، اس کا مطلب آپ تہجد میں دعا نہیں کرتے۔ آپ کے پاس پڑھنے والوں کے لیے تہجد میں دعا کرو، انشاءاللہ ان کو یاد بھی ہوتا ہو جائے گا، ان کی تربیت بھی ہو جائے گی، اور آپ کی سختی سے بہت بڑھ کے یاد ہوگا۔ اور اگر آپ نرم ہوگے نا تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے پاس پڑے ہوئے بچے آپ کو ایصال ثواب کریں گے۔ ہم لوگ مدرسے میں تھے تو 2 دربان تھے، 2 واچ مین تھے، ایک سخت تھا ایک نرم تھا۔ تو جو سخت تھا نا اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا اچھا وہ مر گیا، اس نے بہت حیران کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، ہمیں باہر نہیں جانے دیتا تھا، ہماری شکایت کر دیتا تھا، بہت سختی کرتا تھا۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں، خوش ہو رہے۔ اور ایک واچ مین تھے، وہ بیچارے بہت نرم تھے، بچوں کے ساتھ خیر خواہ تھے، محبت کرنا جانتے تھے، محبت ان کو آتی تھی، بچوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے تھے، ان کی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو سب گروپ پر آیا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ماشاءاللہ سب بچوں نے قل هو اللہ احد پڑھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اللہ یہ ہمارے ساتھ نرم تھے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ سختی تو ایک 2 سال کے بچے کو بھی پسند نہیں ہے۔ ایک 2 سال کا بچہ ہو نا، اس کے ساتھ آپ سختی کرو، رونے لگے گا وہ، اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، بیٹا کیسا ہے، مسکرائے گا۔ میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے، اور کڑوی زبان والوں کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے میٹھی زبان سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی میٹھی تھی اور دل بھی بہت صاف تھا، اسی لیے ہماری زبان بھی میٹھی ہو، ہمارا دل بھی بہت صاف ہو، ہمارے اندر اخلاق ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آنے والے ہو۔ ہر بار مارنا، ڈانٹنا، بولنا، غصے میں رہنا یہ اچھی بات نہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ بیٹا فرید الدین جب سے تو میرے پیٹ میں تھا نا، اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ تیسری عجیب بات ارشاد فرمائی، حضرت فرما رہے تھے نا جو مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں وہاں لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو مجھے لینے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا نا، بیٹا فرید الدین جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا نا، اس وقت سے تیری ماں تہجد پڑھتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک تیری ماں تہجد کی پابند ہے۔ یعنی جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے رات کے آخری پہر میں، اس وقت تیری ماں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ مناجات کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تیری ماں اللہ کے سامنے رو رہی ہوتی ہے۔ بیٹا جب میں تہجد پڑھتی ہوں نا، اس کے بعد دعا کرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے اسے ایمان مل جائے، اور یہ جہاں سے گزرے وہاں والوں کو ایمان مل جائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ہل گئے ماں کی دعاؤں کو سن کے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو یہ سوچنا ہمارا بچہ کچھ نہیں کرے گا، ارے بچہ تو کچھ نہیں کرے گا، اللہ اس سے بہت کچھ کروائے گا۔ اگر ماں باپ کی دعا ہوگی، اگر ماں باپ کی تڑپ ہوگی، اگر ماں باپ اسلامی لباس پہنائیں گے، اگر ماں باپ انگریزی بال نہیں کٹوائیں گے، اگر ماں باپ ان کی تربیت اچھی کریں گے، ان کو موقع موقع کی دعائیں سکھائیں گے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی دین کا داعی بنائیں گے، ان کو اللہ والوں کی مجلسوں میں بھیجیں گے، تو انشاءاللہ ماں باپ کی محنت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ محنت رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ یہ بچے آگے بڑھیں گے اور ان بچوں کی ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنائے، اور اللہ کریں کہ ہم ان بچوں کو وقت دیں، ان کے کھیلنے کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، ان بچوں کے لیے دعا کریں، اور اسکول اور ٹیوشن اور مدرسے کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اس کے لیے صحیح دماغ چلا کر ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ کل ان کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا، نیک صالح اولاد کے لیے وظیفہ، اور رزق میں برکت کے لیے ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ رزق میں برکت کیسے ہو،
کیسے بزنس آسان ہو جاوے، کیسے انسان مالدار ہو جاوے، اور ایک وظیفہ بتاؤں گا کیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا راستہ آسان ہو جائے۔ 3 باتیں انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں گے، آئندہ کل رات 11 بجے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں کیسے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اس کے لیے دعا، وظیفہ، آگے اللہ کی مرضی۔ نمبر 2، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مالدار بننے کے لیے وظیفہ، تاکہ بار بار حج عمرے کے راستے آسان ہو۔ اور نمبر 3، حج عمرے کے لیے بار بار جانے کے لیے وظیفہ۔ انشاءاللہ آئندہ کل کچھ وظائف بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، دنیا بھی اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ رب کریم، جن کے اولاد نہیں ہے ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو کاروبار کے لیے پریشان ہے انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، جن کے لیے حج عمرے کے راستے نہیں کھل رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ، عظمت اور قدردانی کے ساتھ اللہ ان کے لیے حج عمرے کے راستے کھول دیجئے۔ اللہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ماں باپ کو ان کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، ان کو اسلامی لباس میں لانے کی توفیق عطا فرما، فضائل اعمال کی گھر میں تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، موقع کی دعائیں پڑھانے کی سنتوں کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی ایام حول میں ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان کے بچے عاشق قرآن پیدا ہو، عاشق رسول پیدا ہو، اور اللہ اسکول، ٹیوشن اور مدرسہ اور اس کے ہوم ورک کی وجہ سے بچوں کے اوپر ظلم نہ ہو جاوے، اللہ ایسے فیصلے فرما، ایک بیلنس قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں پر اخلاق کے ساتھ، رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، اگر بچے بڑے ہو گئے ہو تو اللہ ان کو آپ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو اللہ تہجد گزار بنا دے، رات کو اٹھ کے آپ کے سامنے رونے والا بنا دے، اور صبح اٹھ کے اللہ آپ سے لینے والا بنا دے۔ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر نیک اعمال کو قبول فرما، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہمیں یہ پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔